موضوع الدرس في أحكام المؤمنات المهاجرات سورة الممتحنة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش وكان فيه على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري وقاتل بن حيان والسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة وهذا من أحسن أمثلة ذلك. وعلى طريقة بعض السلف ناسخة فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفتح میں صلح حدیبیہ کا قصہ جو ہے مفصل میں ذکر کر چکا. الذی وقع بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صلح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے درمیان میں ہوئی تو اس میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ اللہ یاتی کا منا رجل کہ اگر ہماری طرف سے کوئی آدمی وہاں آیا چاہے وہ مسلمان ہو لیکن آپ ہمیں واپس کریں گے. وفی روایت علی انہ لا یاتیک منا احد وان کان علی دینک الا رددتہ الینا کہ چاہے وہ مسلمان ہے لیکن اگر مکہ مکرمہ سے ہم سے نکل کے مدینہ منورہ پہنچ جائے تو آپ ہمیں واپس کریں گے.
وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة کہ یہ خاص ہو. من احسن امثلة ذلك وعلى طریقة بعض السلف ناسخة. تو بعض سلف فرماتی ہیں کہ یعنی سنت سے بھی حکم منسوخ ہو سکتا ہے. اب اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اگر تمہاری طرف عورتیں مسلمان ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کا امتحان لیں، اور اگر تسلی ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ صحیح مومنہ ہیں، تو اب ان کو پھر کافروں کی طرف واپس نہ کریں، کیونکہ اب یہ نہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ ان کے لیے یہ حلال ہیں، کیونکہ کسی کافر کا مسلمان عورت سے نکاح نہیں ہوتا، کسی مسلمان عورت کا کافر سے نکاح نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر مثلا دونوں کا نکاح تھا، ان میں ایک مسلمان ہو گیا تو نکاح خود بخود جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو لہذا جب وہ عورت مسلمان ہو کے مدینے آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہ نکاح جو تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس کی طرف اب ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. وقد ذکرنا فی ترجمۃ عبداللہ بن احمد بن جحش من المسند الکبیر من طریق ابی بکر بن ابی عاصم عن محمد بن یحیی الزہلی عن یعقوب بن محمد عن عبد العزیز بن عمران عن مجمع بن یعقوب عن حنین بن ابی ابانۃ عن عبداللہ بن ابی احمد قال هاجرت ام کلثوم بنت عقبۃ بن ابی معیط فی الہجرہ فخرج اخواها عمارة والولید حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها ان يردها اليهما فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة فمنعهم ان يردوهن الى المشركين وانزل الله تعالى آية الامتحان. بی بی ام کلثوم جو ہیں یہ عقبۃ بن ابی معیط کی بیٹی ہیں، یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچ گئیں. تو اس کے بھائی جو تھے عمار اور ولید، وہ دونوں آئے حضور کی خدمت میں اور آ کے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو واپس کریں. لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کو واپس نہیں کرنا ہے، اور منعہم، اللہ نے منع کر دیا کہ مشرکوں کی طرف اس کو واپس نہ کیا جائے. تو اصل بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ صلح حدیبیہ میں یہ تو شرط تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ جائے اور کافر مطالبہ کریں، کافر نہ مانگے بات ختم ہو گئی، لیکن اگر کافر مطالبہ کریں تو مسلمان واپس کریں. اور اگر خدا نہ کرے کوئی مسلمان مرتد ہو کے مدینہ منورہ سے مکہ چلا جائے تو کافر واپس نہیں کریں گے چاہے ہم مطالبہ بھی کریں. یہ شرط لکھی گئی، اسی پہ سنو. مسئلہ یہ تھا کہ اس میں عورت کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں آئی. بات سمجھی؟ تو کافر جو تھے انہوں نے تو یہ سمجھا نا جی کہ ہم نے لکھا ہے کہ اللہ یاتی کا رجل، اور ایک روایت میں کہ اللہ یاتی کا احد، تو کوئی بھی، تو اس میں عورت بھی شامل ہے مرد بھی شامل ہے. لیکن دوسری روایت میں لفظ ہے کہ اللہ یاتی کا رجل، کہ کوئی مرد تمہارے پاس آئے، تو لہذا عورت کا ذکر ہی نہیں. کیونکہ اگر عورت کا بھی ذکر ہوتا تو حضور تو اپنے وعدے پہ ہمیشہ قائم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی کہ بھئی عورت جو ہے وہ واپس نہیں ہو. اچھا اب یہ بھی سمجھ، اس کو کہتے ہیں اختلاف الدارین.
کیا مانا؟ یعنی وہ یہ دارالکفر تھا اس وقت، مدینہ دارالاسلام تھا، تو یہ اختلاف دارین، جب اختلاف دارین ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ اب ایک مسئلہ اور بھی دماغوں میں رکھ لیں کہ مثلا ایک مرد عورت ہے، میاں بیوی ہیں، دونوں کافر ہیں، ان میں عورت مسلمان ہو گئی، مرد مسلمان نہیں ہوا، نکاح ٹوٹ گیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر مرد بھی مسلمان ہو جائے تو پھر دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسی نکاح کو حضور نے قائم رکھا کہ تمہارا جو پہلا نکاح تھا ٹھیک ہے، اب چونکہ تم مسلمان ہو گئے تو لہٰذا وہی نکاح جو ہے وہ قائم۔ ایسے واقعات پیش کئی آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا داماد جو ہے وہ اسلام نہیں لایا تھا، بیٹی مدینہ منورہ میں آ گئی، اللہ کی شان ہے بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نکاح کو قائم رکھا۔ اسی طرح کا واقعہ آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت اکرمہ جو تھے ان کی بیوی جو ہے یعنی ابو جہل کی بہو وہ مسلمان ہو گئی، اور حضرت اکرمہ جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے اور ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ فتح مکہ والے دن ان کا لڑائی بھی ہوئی ہے حضرت خالد کے ساتھ، لیکن پھر اکرمہ بھاگ گئے، اس کو پتا تھا کہ میں حضور کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں، مجھے تو پناہ نہیں ملے گی، لہذا وہ بھاگ گیا۔ اب اس کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مہربانی فرمائیں اور میرے خامند کو امان دے دیں تو میں اپنے خامند کے پیچھے جا کے اس کو ڈھونڈتی ہوں اور تلاش کرتی ہوں اور اس کو واپس لاؤں گی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے دل میں اسلام ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی دیکھو یہ بات نہیں ہے کہ وہ ابو جہل کا بیٹا ہے، کسی کا بیٹا ہو، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو بالکل ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ سن بات ہے بڑی اہم، کیونکہ سب سے بڑا دشمن آپ کا ابو جہل ہے اور وہ اس کا بیٹا ہے، میری بات پہ شاید اعتبار نہ کرے تو آپ مجھے کوئی نشانی دیں اپنی، کہ میں بطور نشانی اس کو دکھلاؤں کہ بھئی آپ کو امان مل چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے مبارک عطا فرما دیے، فرمایا کہ لے جاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھا کرو حدیث میں کئی دفعہ ایسے واقعات آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب کہا تھا کہ یا رسول اللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، میں اگر لوگوں کو کہوں گا تو میری بات نہیں مانیں گے تو آپ مجھے کوئی نشانی دیں، تو حضور نے جوتے عطا فرمائے۔ تو ایسے متعدد واقعات ہیں، یاد رکھو بھئی حضور جوتے کے بغیر بھی تو کوئی چیز دے سکتے تھے، لیکن جوتے دینے کی طرف اشارہ یہ تھا کہ اگر وہ میرے نقش قدم پہ چلے گا تو جنت ملے گی، اگر اس نے میرے نقش قدم پہ چلنا قبول کر لیا ہے جنت تب ملے گی۔ اس لیے حضور پاک نے ہمیشہ اپنے جوتے مبارک جو تھے وہ عطا فرمائے۔ اب اس سے ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اکرمہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جوتے واقعی حضور کے ہیں؟ حضور پاک نے تو جوتے دے دیے، اس پر کوئی لکھا ہوا تو ہے نہیں۔
یہ تو 14ویں صدی کے مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ، جنہوں نے حضور کے جوتے کی شکل بنائی ہے اور اوپر قرآن لکھ دیا ہے۔ بھائی ایسی قوم ہم نے تو نہیں دیکھی آج تک۔ یعنی قرآن پاک کی اس قدر توہین کی جائے کہ سرکار دو عالم کے نالین کا نقشہ مبارک بنا کے اوپر قرآن لکھ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور لوگ شوق سے لیتے ہیں، گھروں میں لگاتے ہیں، اپنے تعویذ بنا کے جیبوں میں رکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اللہ کے نبی کو اللہ کے قرآن کا یہی قدر تھی کہ جوتے پہ لکھوا دیتے تھے۔ کتنا بڑی گستاخی ہے، اور انہوں نے محبت بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ کے ملک میں ماشاءاللہ حضور پاک جس براق پہ معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، مکہ مکرمہ سے براق پہ سوار ہوئے ہیں، اس براق کی تفسیر بھی، تصویر جو ہے ماشاءاللہ مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، اور تصویر کیسے بنائی ہے کہ اس کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ تو یعنی جانور کی شکل میں ہے، گردن اور چہرہ جو ہے وہ عورت کا ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی حضور غیر محرم عورت کے کندھے پہ سوار ہوئے تھے۔ اتنا بڑا ظلم، اور اس کو کہتے ہیں اس کے رسول۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ ہم کوئی بات کریں وہاں بھی ہیں جی، نہیں آپ کو بھی تو اللہ نے عقل دیا ہے نا، آپ ہی چھوڑے مولوی، اپنا عقل بھی تو استعمال کریں کہ پہلے تو جب حضور پاک براق پہ سوار ہوئے ہیں، وہ کون سا بدبخت کیمرہ مین چھپا ہوا تھا جس نے تصویر اتار لی تھی؟ اور اگر وہ نہیں تھا، ایک تخیل ہے، خیال ہے، تو اس خیال کا معنی یہ ہے کہ عورت کی شکل بنائی جائے۔ یعنی اللہ نے دیکھے نا، گھوڑا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ان میں سے کسی کی شکل عورت کی طرح ہوتی ہے؟ اور پھر وہ تو براق ہے، وہ تو برق سے ہے کہ جہاں نظر پڑی وہاں قدم پڑا۔ وہ تو اللہ نے جنت سے ایک خاص سواری ہے جو انبیاء کے لیے بھیجی جاتی ہے، اس کا فوٹو بنانا، پھر عورت کی شکل دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اسی طرح آپ کے ملک میں ایک اور فوٹو بھی بکتا ہے، وہ کوئی انہوں نے بنایا کوے والی سرکار، یعنی سارے کوے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو روٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیٹھے لنگوٹیے میں ہیں، باقی سارے ننگے بیٹھے ہیں حضرت۔ اللہ فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کسی کے صدر کو دیکھنا جو ہے اس بھی اللہ کی لعنت ہے، اور دکھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا بزرگ دکھایا تم نے، اور اس بزرگ پر بھی یہ مہربانی کی کہ حضور کی زبان سے ان پہ لعنت ہو۔ ان کو کپڑوں میں بٹھا دیتے، چلو کبوں کو کھلائیں یا بندوں کو کھلائیں، کپڑے ضروری ان کے اتارنے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کپڑے شپڑے اتار کے بالکل جناب بغیر کپڑوں کے کہتے ہیں جی مجذوب ہے، ماشاءاللہ یہ تو اللہ کو پہنچا ہوا ہے، یعنی اللہ کو وہی پہنچتے ہیں جو پاگل ہو کے کپڑے اتار دیں، عقل والے نہیں پہنچتے۔ اتنا ظلم، یہ پتہ نہیں کون سے عقیدے والے لوگ ہیں کہ وہ دیوانہ ہو گیا بیچارہ، وہ گلیوں میں پھرتا ہے، لوگ مارتے ہیں، وہ پتھر مارے، اس کو نہ چھیڑ، مجذوب ہے حضرت، یہ تو مجذوب ہے۔ اور ان شریفوں سے پوچھو کہ تمہیں مجذوب کا معنی بھی آتا ہے؟ مجذوب اور مجنون میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھو۔
مجنون کہتے ہیں دیوانہ، جس کا عقل مختل ہو جائے، اس پر تو شریعت کا حکم ہی کوئی نہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، وہ تو پاگل ہے۔ ایک ہوتے ہیں مجذوب۔ مجذوب کا کیا معنی کہ اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، ذکر میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت سے ان کو کھینچ لیتے ہیں، اب وہ صرف اللہ کے بن جاتے ہیں، ان کی ہر وقت نظر جو ہے وہ اللہ پہ ہوتی ہے۔ وہ ہوتا ہے مجذوب کہ ساری خلقت سے کٹ گیا ہے اور ایک خالق سے جڑ گیا، ہر وقت اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہیں، اس کے بعد اس کو خلائق سے واسطہ نہیں رہتا، دنیاوی امور سے واسطہ نہیں رہتا۔ جیسے حضور نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، بھئی دنیا کے معاملات تم جانتے ہو، میں نہیں جانتا۔ تو وہ اتنے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی طرف سے جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ پھر تو جب آدمی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اب وہ مجذوب کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں، یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ شریعت نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو وہ حلال کر دیں۔ وہ تو ہو ہی، یعنی ہر وقت ان کی سوچ یہ کہے کہ خلوت در انجمن، کیا مانا؟ سفر در وطن، کہ ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، آپ باتیں کریں، اس کے تعلق جو ہے اپنے اللہ سے لگاؤ۔ ان کی دل کی تاریں جو ہیں وہ اپنے اللہ کی طرف سے ہیں، اور وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کأنک تراہ، ایسے کہ جیسے اپنے خدا کو دیکھ رہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، حضور نے فرمایا اگر تم اس مقام پہ نہیں پہنچے ہو، اس مقام پہ تو پہنچو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یقین ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ حرکت کرے گا۔ اگر یقین ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا موبائل نکال کے نمبر دیکھے گا؟ اگر یقین ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا کپڑے ٹھیک کرے گا؟ کپڑے کو مٹی لگ جائے تو جھاڑے گا؟ تو یاد رکھیں کہ ایسے حالات جو ہیں، وجہ یہ تھی کہ اکرمہ حضور کے جوتی مبارک کو نہیں پہچانتا، لیکن اس کو یقین ہے کہ کافر ہونے کے باوجود بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ہم مسلمان بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، غازی بھی ہیں، لیکن 101% جھوٹ بولتے ہیں۔ مکے میں کھڑے ہیں، دکانوں پہ کھڑے ہیں، چیز پوچھو، کہتا ہے جی خدا کی قسم میں نے 10 ریال میں خریدی، اب کیا کروں، وقت ختم ہو گیا ہے، میں گھاٹے میں 8 روپے میں بیچ رہا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا بھی قسم کھاؤ؟ اپنے حلال کو حرام کر رہے ہو۔ سیدھی بات ہے، 10 میں خریدو، 5 میں خریدو، تمہاری چیز ہے، اور میں اتنے کی بیچوں گا، لینی ہے لے لو، نہیں لینی لے لو۔ تو اکرمہ کو یقین تھا کہ میری بیوی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آپ کو پتا ہے ابو جہل جو ہے نا وہ بھی ڈرتا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک سردار تھا قبیلے کا اس کے ساتھ تھا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے طواف کر رہے تھے۔ تو اس سردار نے پوچھا کہ عمرو بن ہشام، وہ تو ابو الحکم کہلاتا تھا نا، انہوں نے کہا کہ عمرو بن ہشام ہم نے سنا ہے کہ تمہارے قبیلے میں، قوم میں، قریش میں اللہ کا نبی پیدا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو ان کو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا، ہمارے تو خاندان سے ہیں، قبائل سے ہیں، وہ بنو ہاشم سے ہیں، لیکن ان کا وطن جو ہے بنو ہاشم سے، اصل قبیلہ تو قریش ہے۔
اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ سچا نبی ہے، سچ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے؟ تو ابو جہل نے تھوڑی دیر کے بعد سوچا، اور سوچنے کے بعد کہنے لگا دیکھو تو میرے دوستو پوچھ رہے ہو، پھر ہم کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، وہ اللہ کا واقعی نبی ہے۔ یہ دیکھو ابو جہل طواف کرتے جھوٹ نہیں بولتا، ہم طواف میں 20 جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے کہا وہ سچا نبی ہے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا لگ گیا کہ وہ سچا نبی ہے؟ بھئی کوئی دلیل تمہارے پاس؟ نے کہا ولد فینا وعاش فینا 40 سنۃ، محمد مصطفیٰ ہمارے قبائل میں پیدا ہوئے، ہمارے گھروں میں پیدا ہوئے، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی 40 سال تک ہمارے سامنے گزری ہے، اس نے کبھی کسی انسان پہ بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ جو بندہ کسی بندے پہ جھوٹ نہ بولے، خدا پہ جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے؟ وہ تو سچا ہے۔ تو اس نے کہا ابو جہل اگر تمہیں اتنا یقین ہے اس کے صدق پر کہ سچا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ مان کیوں نہیں لیتے اس کو اللہ کا نبی؟ اور نے کہا نہیں یہ ہمارا خاندانی جھگڑا ہے، منا امیر ومنہم امیر، کبھی مکے کے امیر وہ بنتے ہیں، کبھی ہم بنتے ہیں، اور کبھی وہ بڑے ہوتے ہیں، کبھی ہم بڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کو اللہ نے نبی بنا دیا، ہم نبی تو بن نہیں سکتے لیکن ضد میں مانیں گے نہیں ہم۔ مقصد یہ ہے کہ کافر ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم مسلمان ہوں، حاجی ہوں اور پھر جھوٹ بولیں، یعنی کافرہ عورت جو ہے وہ زنا نہیں کرتی تھی۔ مسئلہ سمجھ لیں، ان میں جو زانیہ تھی وہ مشہور تھی کہ بھی یہ آوارہ ہیں، یہ باندیاں ہیں، یہ کنیزیں ہیں، یہ اصحاب الرایات ہیں۔ کسی شریف گھرانے کی عورت جو ہے چاہے کافرہ ہو زنا نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے جب میرے مدنی نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے سارے فتح مکہ کے بعد عورتیں جمع ہوئی اور آپ سے بیعت کرنا چاہی تو حضور پاک نے یہ آیات پڑھی ان کے لیے کہ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط یہ کریں کہ شرک نہ کریں، ولا یسرقنا، چوری نہ کریں، ولا یزنین، زنا نہ کریں۔ تو جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو بی بی ہندہ سے صبر نہیں ہو سکا۔ بی بی ہندہ پتہ ہے کون ہے؟ ابو سفیان کی بیوی ہے۔ بی بی ہندہ کون ہے؟ یہ قاتلہ ہے سیدنا حمزہ کی۔ سیدنا حمزہ کو اسی نے قتل کرایا وحشی سے۔ لیکن جب حضور نے کہا کہ شرط ہے کہ کوئی عورت اسلام لانے کے بعد زنا نہ کرے تو اس کو صبر نہیں رکھا۔ اب تذن الحرۃ یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم سے یہ عہد لے رہے ہو کہ زنا نہ کرے، کوئی شریف اور زنا کر سکتی ہے؟ اس شرط کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے پہچان لیا، فرمایا ہندہ ہو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول، آپ کی چچی تھی نا۔ تو یعنی ان کے تصور میں نہیں تھا کہ کوئی شریف اور زنا کر سکتی ہے۔ تو اکرامہ کی بیوی جو ہے وہ ڈھونڈتے 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 یمن پہنچی۔ یمن میں جا کے اکرامہ کو تلاش کیا، اس کو حضور کی نشانی دکھائی، حضرت اکرامہ واپس آ گئے اور کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بنے اور بطل من ابطال الاسلام، حضرت اکرامہ ان لوگوں میں ہیں جو خالد بن الولید کے برابر کا بہادر تھا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ حکم نہیں دیا ابھی تمہارا تو نکاح ٹوٹ گیا، وہی نکاح سابقہ کو قائم رکھا گیا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دو میں ایک مسلمان ہو جائے، ایک کافر رہے، نکاح ٹوٹ گیا، دونوں مسلمان ہو جائے تو نکاح قائم ہوگا۔ اور تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ زمانے جاہلیت میں یعنی حضور پاک کے نبوت آنے سے پہلے جو کافر تھے ان کے ہاں بھی باقاعدہ نکاح ہوتا تھا، ایجاب تھا، قبول تھا، گواہ تھے، عقل مار تھی، بالکل اسی طرح نکاح ہوتا تھا۔ یعنی ان کے ہاں بھی کوئی کولڈ بورڈ کی چکر، وہی باقاعدہ وہی طریقہ تھا جو اسلام کے اندر ہے کہ بھئی ایک خطبہ پڑھا جائے، گواہ ہوں، ایجاب ہو، قبول ہو، حق المہر ہو۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا ہے تو آپ کی عمر مبارک تو 25 سال ہے، ابھی تو نبوت ملی ہی نہیں۔ سیدہ خدیجہ سے آپ کا پہلا نکاح ہوا ہے رضی اللہ عنہا سے، اور خطبہ پڑھنے والا حضور کا چاچا ابھی طالب ہے۔ میرے طالب العلم بھائی جو ہیں نا وہ خطبہ نکال کے پڑھے کہ ابھی طالب نے جو خطبہ دیا نکاح کا، ایسا میرے خیال میں تو آج کا کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی نہیں خطبہ پڑھ سکتا۔ عرب تھے، قریش تھا، حضور کا چاچا تھا، فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی چیز تھی، اس نے خطبہ پڑھا اور باقاعدہ ایجاب و قبول ہوا، باقاعدہ مہر مقرر ہوا۔ تو اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس شک میں عورت کی وضاحت نہیں تھی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ میرا مدنی ٹھیک ہے صلح پہ آپ قائم رہیں، لیکن اگر کوئی عورت آ جائے تو اس کو واپس نہ کریں، کیونکہ اب اس کے لیے حلال ہی نہیں، واپس کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ قال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا یونس بن بکیر عن قیس بن الربیع عن الاغر بن الصباح عن خلیفۃ بن حسین عن ابی نصر الاسدی قال سئل ابن عباس کیف کان امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء قال کان یمتحنهن باللہ ما خرجت من بغض زوج وباللہ ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض وبالله ما خرجت التماس الدنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله ثم رواه من وجه آخر عن الأغر بن الصباح به وكذا رواه البزار من طريقه وذكر فيه أن الذي كان يحلفهن عن أمر رسول الله عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم۔ ابی نصر الاسدی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا گیا کہ بھئی حضور پاک جو ہیں وہ عورت جو آتی تھی ہجرت کر کے اس کا امتحان کیسے لیتے تھے؟ اللہ نے حکم دیا نا امتحان لو، تو وہ امتحان کیسے ہوتا تھا؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور اس سے پوچھتے تھے کہ قسم کھاؤ کہ واللہ ما خرجت من بغض زوج، مجھے اللہ کی قسم ہے میں اپنے خاوند کے ساتھ کسی دشمنی یا بغض کی وجہ سے نہیں نکلی، واللہ ما خرجت رغبۃ عن ارض الى ارض، میں کسی آرام کے لیے کہ وہاں مجھے تکلیف تھی یہاں مجھے آرام ملے گا اس لیے بھی نہیں نکلی، وباللہ ما خرجت التماس الدنیا، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں کو دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں نکلی، وباللہ مجھے اللہ کی قسم ہے ما خرجت الا حبا للہ ولرسولہ، میں اللہ کے رسول کی محبت میں نے ہجرت کی ہے، نہ میرے سامنے دنیا ہے نہ میرے سامنے اور کوئی غرض ہے، تو حضور پھر اس کی قسم کو قبول فرما لیتے۔ یہ تھا امتحان، اور یہ امتحان بھی حضور خود نہیں لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو حکم دیتے تھے، حضرت عمر جو ہے پھر وہ ان سے
باقاعدہ یہ حلف لیتے تھے، ان کا امتحان لیتے تھے. اور اللہ کی شان ہے، یاد رکھو حضور حضرت عمر کے بجائے حضرت ابو بکر کو بھی حکم دے سکتے تھے، حضرت عثمان کو بھی دے سکتے تھے، لیکن وہ نرم دل لوگ تھے. حضرت عمر کا ایک دہشت تھی، ان کے سامنے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اللہ نے ان کی ذمہ داری رکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امتحان لیتے. جب ثابت ہو گیا مومنہ ہے تو اب وقال الاوفی عن ابن عباس فی قوله تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن قال کان امتحانہن ان یشہدن ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ. یہ بھی امتحان تھا کہ وہ کلمہ پڑھیں. وقال مجاہد فامتحنوہن فاسألوہن، معنی یہ تھا کہ ان سے پوچھو کہ تم کیوں آئی ہو. اما جاء بہن فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فرجعوهن إلى أزواجهن. اگر وہ اپنے شوہر سے لڑ کے آ گئی اور پھر کلمہ بھی نہیں پڑھتی، ان کو واپس کیا جائے گا. وقال امرأ يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں اس سے پوچھا جاتا تھا کہ اے بی بی تم خالص اللہ کے رسول کے لیے آئی ہو یا کسی مرد کے عشق میں مبتلا ہو کے تو نہیں آئی ہو، یا تم اپنے خاوند سے ناراض ہو کے تو نہیں آئی ہو. یہ تھا فامتحنوہن. وقال قتادہ كانت محنتهن ان يستحلفن بالله ما اخرجكن النشوز وما اخرجكن الا حب الاسلام واهله وحرص عليه فاذا كن ذلك قبل ذلك منهن. بس ان سے پوچھا جاتا کہ تم لوگ کیوں آئی ہو. اگر تمہارے دل میں اسلام کی محبت ہے، ایمان کی محبت ہے، اور وہ قسم کھا لیتی، کلمہ پڑھ لیتی، تو گویا کہ پھر وہ مسلمانوں میں شامل ہو جاتی. اب اس کے لیے حکم ہے کہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا. وقوله تبارک وتعالی فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. کہ اگر تمہیں ان کے ایمان کا پتہ چل جائے تو معلوم ہوا کہ ایمان کا پتہ چل سکتا ہے. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك والمؤمن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے آنے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ مسلمان عورت کسی مشرک سے شادی نہیں کر سکتی. اس سے پہلے مشرکوں سے مسلمانوں کی شادیاں بھی ہوتی تھیں، جیسے کہ فرماتے ہیں لہذا کان امر بالعاص بن ربیع زوج ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے داماد ہیں ابوالعاص بن ربیع. وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه. حالانکہ حضور کی بیٹی بی بی زینب مسلمان تھی. امر ابو العاص بن ربیع جو ہے وہ کافر تھے. فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأة زینب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خدیجہ. اور بدر کے موقع پہ جب آپ کے داماد بھی گرفتار ہو گئے تو آپ کی بیٹی بی بی زینب نے ان کے فدیے کے اندر اپنے گلے کا ہار بھیجا جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو دیا تھا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركلا ركة شديدة وقال للمسلمين إن رأيتم أن تتركوا لها أسيرا ففعلوا فأتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه وفعله بذلك وصدقه فيما وعده وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه فأقامت بالمدينة من بعد وقعد بدر وكان سنة 22 أن أسلم زوجها ابو العاص بن ربیع سنة 8 فرد عليه بالنکاح الاول ولم يحدث لها صداقا. تو آپ کی بیٹی مسلمان تھی اور امر ابو العاص بن ربیع جو ہے وہ کافر تھا اور جنگ بدر میں وہ قید بھی ہو گیا.
تو بی بی صاحبہ نے اس کو چھڑانے کے لیے ہار بھیجا، اور یہ وہ ہار تھا جو بی بی خدیجہ نے دیا تھا اپنی بیٹی کو۔ جب حضور نے ہار دیکھا بی بی خدیجہ کا تو حضور کی طبیعت اتنی رقت طاری ہو گئی کہ حضور کو خدیجہ یاد آئیں، ان کے احسانات یاد آئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے دیکھو بات سنو، یہ میری بیٹی کا ہار ہے جو فدیہ میں بھیجا ہے۔ اب یہ قیدی جو ہے مسلمانوں کے قیدی ہیں، اگر مہربانی کر کے تم چھوڑ دو تو چھوڑ دو اس کو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے بغیر کچھ لیے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا دیکھو بھی عمرو بن ابی العاص بن ربیع، میری بیٹی مسلمان ہے، تم کافر ہو، ایک وعدہ کرو کہ تم میری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج دو گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا وعدہ ہے۔ تو اس نے وعدہ وفا کیا، زید بن الحارثہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو روانہ کیا، مدینہ منورہ بھیجا، اور خود مکے میں رہا۔ تقریباً 5 سال کے بعد اللہ نے اس کو بھی اسلام نصیب کر دیا، اور وہ مدینہ منورہ میں آئے تو حضور پاک نے اسی کے پہلے نکاح کو قائم رکھا، اور دوبارہ کوئی حق المہر قائم نہیں کی گئی، اور پھر وہ میاں بیوی کا نکاح قائم ہو گیا۔ تو اصل بات یہی ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں مسلمان ہیں الحمدللہ، ایک کافر ہے نکاح ختم، پھر مسلمان ہو جائے تو وہی پہلا نکاح قائم رہے گا۔ اللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ نماز جمعہ میں کتنی رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 4 پہلی سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، اور 4 جمعہ کے بعد بھی مؤکدہ ہیں۔ باقی ائمہ جو ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک 2 رکعت پہلے سنت اور 2 رکعت بعد میں ہیں۔ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے بڑے عظیم شاگردوں میں ہیں رحمت اللہ علیہم، وہ فرماتی ہیں کہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت، پھر 2 رکعت فرض، پھر فرماتی ہیں کہ بعد میں بھی 6 رکعت سنت پڑے۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھا کرو، یہ جتنی عبادات ہیں ان میں اللہ ہمیں توفیق دے، اگر ہم 4 رکعت پہلے پڑھیں گے 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، کیونکہ جو امام فرماتے ہیں 2 رکعت ہے وہ 4 رکعت سے منع تو نہیں کرتے، ان کے نزدیک ضروری جو ہے وہ 2 رکعت۔ لیکن اگر کسی نے 4 پڑھی ہیں تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ نہ پڑھو، بعد میں ان کے نزدیک مہم جو ہیں وہ 2 رکعت، لیکن اگر کسی نے 4 پڑھی ہے الحمدللہ۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ مثلا ہم عشاء کی نماز سے پہلے آئے، مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لی، کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ اذان ہو گئی، پھر ہم نے 4 رکعت سنت بھی پڑھ لی عشاء سے پہلے، تب بھی کوئی منع نہیں۔ اچھا ہم آئے اور ہم نے آتے ہوئے صرف 4 رکعت سنت پڑھی عشاء سے پہلے، تو وہ بھی جائز ہے، تحیت المسجد بھی اسی میں آ گئی۔ اچھا کسی نے آتے ہوئے صرف 2 رکعت پڑھی اور بعد میں عشاء کی نماز پڑھ لی، تب بھی جائز۔ جیسے کسی نے تہجد میں 8 رکعت پڑھی تب بھی سبحان اللہ، 6 رکعت پڑھی تب بھی سبحان اللہ، 4 رکعت پڑھی تب بھی سبحان اللہ، 2 رکعت پڑھی تہجد والوں میں شمار تو ہو گیا نا۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم جتنی عبادات میں محنت کریں گے اتنا زیادہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ مسئلے کوئی جھگڑے کے نہیں ہوتے۔ کہتے جی مقبرہ بقی کو جنت البقی، بقی جگہ کا نام ہے، تو محبت سے آدمی جنت کہہ دیتا ہے، جو ہمارا ایمان ہے کہ جو مکے مدینے میں ایمان سے فوت ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ جنتی ہیں، تو اگر بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں۔ جنت المعلا، اصل معلا یہ اعلیٰ ہے، کیا معنی یہ اونچی طرف ہے، اور یہ طرف جو ہے یہ بسم اللہ جو ہے یہ نیچے والی طرف ہے،
یہ مسیال مسفلا یہ نیچے والا حصہ ہے اور یہ اعلی حصہ ہے. ایک کدئی ہے ایک کدا ہے. تو اگر کہتا ہے آدمی کوئی حرج نہیں. اگر حج کے دوران میں یا عمرے کے دوران میں مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ایک حدیث مبارک ہے لیکن وہ ضعیف ہے. لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے. اس میں ہے کہ جو بندہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے اس طرح کہ اس کی جماعت بھی نہ جائے، جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے اور جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. تو یہ ایک فضیلت ہے. اگر موقع ملے ضرور پڑھیں. کوئی نہ پڑھ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی نے مدینہ منورہ میں احرام باندھا، کوئی مجبوری آ گئی، پھر احرام کھول دیا اور اپنے کپڑے پہن لیے، یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہوتا ہے نا. اگر واقعی اس نے احرام باندھ لیا، لبیک پڑھ لیا تھا، اب اس نے احرام کھول دیا، اس پہ دم بھی پڑ گئی اور عمرہ بھی قضا کرے گا. کہتے جی کہ مسجد کے اندر دوسری جماعت کرانا جو ہے، ہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں امام مقرر ہے، مؤذن مقرر ہے، وقت میں جماعت ہوتی ہے، وہاں دوسری جماعت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس طرح تو پھر محلے والے اپنے من سے جب آئیں گے جماعتیں کرتے رہیں گے، پھر مسجد کا اور اوقات کا اور اذان کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر کوئی آدمی مجبوراً رہ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں مسجد کی حد سے باہر ہو کے دوسری جماعت کر لے، اس جگہ جماعت نہ کرے جہاں جماعت ہو چکی. کہتے جی کہ جنازے میں 2 عورتیں ہیں، 2 مرد ہیں یا 2 بچے ہیں، تو وہی دعا ہے نا بابا. اس میں سارے صیغے ایسے ہیں، سب کو شامل ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیر، سب کو شامل ہو جاتے ہیں. اگر کسی کے پاس دم کے پیسے نہیں ہیں، روزے رکھنے ہیں، تو یہ دم والے روزے یہاں بھی رکھ سکتا ہے، واپس جا کے بھی رکھ سکتا ہے. زکات کے حقدار جو ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، معذور ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، بیوہ عورت ہے، یتیم بچے ہیں، کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ زکات کے مستحق ہیں. اور زکات میں اپنے رشتہ دار غریب کو دینا جو ہے 2 ثواب ہے. ایک زکات کا ثواب، ایک صلہ رحمی کا ثواب. اگر رشتہ داروں میں غریب کوئی نہیں، محلے والے غریب کو دے دو، لیکن دینا غریب کو ہے، کسی امیر کو نہیں دی جا سکتی. کسی مدرسے کی تعمیر میں زکات نہیں لگ سکتی، کسی مسجد کے بنانے میں زکات نہیں لگ سکتی، ہسپتال بنانے میں زکات نہیں لگ سکتی. ہسپتال کے دوائیں ہیں وہ زکات میں دے سکتے ہو کہ دوائیں دے دو گے، ان کو کہو بھی جو غریب آئے اس کو مفت دو، تو وہ زکات ادا ہو سکتی. کسی مرد اگر نماز پڑھ رہا تھا، کوئی عورت ساتھ میں اپنی نماز پڑھنی شروع کر دے. دیکھو میرا بھائی، پہلے تو مجھے سوال سمجھ نہیں آیا. عورت مرد کے آگے بھی نہ ہو، برابر بھی نہ ہو، کیا جب دونوں ایک نماز پڑھ رہے ہوں، یعنی دونوں عشاء پڑھ رہے ہیں. اب اگر عورت بھی نفلیں پڑھ رہی ہے، کوئی طواف کی رکعتیں پڑھ رہی ہے، اس کا کوئی حرج نہیں. اس کی اپنی نماز ہے، ہماری اپنی نماز ہے، اس کا کوئی حرج نہیں. شیعہ سے دوستی رکھے، بالکل نہ رکھے. نہیں، ایک بات یاد رکھو، جو بندہ تمہارے باپ کو یا ماں کو گالی دیتا ہو اس سے تم دوستی رکھتے ہو؟ یا کوئی با غیرت با حیا بیٹا اپنی ماں کو گالی دینے والے سے دوستی رکھے گا؟ تو جب وہ بی بی عائشہ کو گالی دیتے ہماری ماں نہیں ہے،
صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اور انہوں نے تو مسئلہ ہی یہ بنایا ہوا ہے کہ 5 تن پاک، یعنی باقی سب ناپاک۔ ان کا تو عقیدہ اسی میں ہے، ان کے نزدیک تو پاک ہی صرف یہ 5 ہیں، باقی تو پاک ہی کوئی نہیں۔ لیکن ان سے یہ پوچھو کہ بھائی اگر وہ 5 کے علاوہ کوئی پاک نہیں، تم خود پلید ہو یا پاک ہو؟ اس سے تو مسئلہ پوچھو نا کہ 5 تو پاک، چلو ہم نے مان لی، تم کیا ہو؟ اگر وہ پلید ہے تو پلید کی بات کا اعتبار کیا ہے؟ اگر وہ پاک ہے تم کیسے پاک ہو گئے؟ لوگ نبی کی صحبت میں بھی پاک نہیں ہوئے۔ تو یہ تو ایک مذہب نہیں ہے دراصل شیعہ، یہ تو ایک سیاسی تحریک ہے، یعنی اجمی سازش ہے دین عربی کے خلاف۔ اگر کسی مردے کو ثواب پہنچائیں، بالکل نفلی عبادت کریں اور پھر دعا مانگیں، اللہ اس کو ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی آدمی ورک پرمٹ پہ کام کے لیے آ رہا ہے، اس کو احرام باندھنا منع ہے، نہ باندھے، کوئی حرج نہیں، پھر کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ وہ کام کی نیت سے آ رہا ہے، دوسرا اس کو جبراً منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی آدمی کی بیماری ہے گیس کی اور وضو قائم نہیں رہتا، بیچارہ وضو کرتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب جو تم نے مغرب کو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، نمازیں پڑھو، طواف کرو، چاہے ہوا نکلتی رہے، پھر جب عشاء کی اذان ہوگی پھر نیا وضو کرو۔ کہتے جی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر مہینے میں 3-4 عمرے کیا کروں۔ بالکل کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ مولوی نے منع کیا، اللہ ہدایت دے، عبادت سے بھی منع کریں تو اب کیا کریں آپ؟ ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ حضور پاک جب تشریف لائے ہیں تو 1 عمرہ کیا ہے، اور اللہ کے بندے حضور نے تو حج بھی 1 کیا ہے، اب جو 10 حج کرے گا وہ گناہگار ہے۔ حضور پاک نے تو کبھی 5 طواف بھی اکٹھے نہیں کیے، تو اگر کوئی آدمی روزانہ 5 طواف کرے نعوذ باللہ تو گناہ۔ اصل یاد رکھو، جو عبادت قرآن سے حدیث سے ثابت ہے اس کی کثرت جو ہے وہ بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت وہ ہوتی ہے جس کا اصل ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے، نہ قیاس میں ہے۔ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے، آپ اپنے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کریں، بالوں میں کالا خضاب لگائیں، کالا نہ لگائیں، باقی جو مرضی لگائیں۔ تعویذ کی اجرت لینا بالکل جائز ہے، لیکن تعویذ گلے میں لٹکانے کے لیے نہ دیں، پڑھ کے دم کر دیا کریں۔ طواف میں کندھا ننگا رکھنا چاہیے سارے چکروں میں۔ عمرے کی نیت کے بعد نفل جب پڑھیں گے سر نہیں ڈھانکیں گے، اب احرام میں ہیں آپ، سر کھلا رہے گا۔ غسل خانے میں جا کے میں نے احرام کھول دیا تو کیا ہو گیا؟ عمرہ تیرے اس احرام میں بندھا ہوا تھا، کھول دیا، بھاگ گیا وہ۔ عجیب عقل ہے، کیا کرے آدمی؟ تم تو کھڑے ہو نا، چادر بھاگ گئی نا۔ عمرہ تم کر رہے ہو کہ چادر کر رہی ہے؟ یعنی ایسے لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ فکر کریں تو چادر نہ کھل جائے۔ جی عمرے میں جی میری چادر کندھے سے گر گئی تھی، اور یہ داڑھی کی حضور کی سنت جو روز گر گئی ہے، اس کا کوئی حیا آیا ہے، خیال آیا ہے؟ چادر کا بڑا فکر ہے۔ اپنا مذہب ہے، اپنا دین ہے، خود گھڑا ہوا ہے۔ امام کے پیچھے سورت فاتحہ حنفی ہے، نہ پڑھے، شافی ہے، پڑھا کرے۔ بہرحال اگر
تم نے ایک عورت 12 سال سے خامن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، بہت ہی تنگ کیا ہے، ایک دفعہ طلاق بھی دے دی، پھر شروع ہو گئی، تو اب بھی کوشش کرو، یا تو اسی حال میں گزارا کرو، یا بالکل ممکن نہیں ہے تو اسلام نے اسی لیے طلاق رکھی ہے۔ اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہوں، حنفی مسلک میں 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کو مردوں عورتوں کے لیے الگ الگ کر رہے ہیں، حجر اسود کا کیا کریں؟ اگر آب زمزم اور کھجوریں ہم ہندوؤں کو دے، کوئی بات نہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے میں بھول گیا کہ چکر 6 ہیں یا 7 ہیں، جو تمہارے دل میں گمان غالب ہے اس پہ عمل کرو۔ مجھے میقات سے گزرے دم پڑ گیا، دم کی رقم نہیں، بکری لے کے ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کرو۔ نماز میں امام کے پیچھے نیت کیسے کرتے ہیں؟ نیت ہے تو بیٹھے ہیں، جب امام اب کس نماز کے لیے بیٹھے ہیں؟ عشاء کے لیے یہی نیت ہے، بس اللہ اکبر، اور کس لیے نیت ہے؟ آمین ایسا کہیں جائز ہے، زور سے کہیں جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے، مرد امام بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد پہ جمعہ فرض ہے، عورت پہ جمعہ واجب نہیں ہے، بڑا فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں عورت کا بدن جتنا زمین کے قریب ہوگا اتنا زیادہ اجر ہے۔ اگر میں نے عمرہ کیا ہے، بال تھوڑے کٹوائے، اب بھی بال کٹوا دو تو دم نہیں پڑے گا، نہیں کٹواؤ گے تو دم پڑ جائے گا۔ کیا مرد اپنی عورت کے سامنے سطر کھول سکتا ہے؟ بیوی ہے اس کی، کیوں نہیں کھول سکتا ہے؟ اگر جیب میں موبائل ہے، اس میں فوٹو ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسی چیزیں نہ رکھا کرے نا بلا وجہ۔ اگر طواف کا 1 یا 2 چکر ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز ہو گئی تو بعد میں ابتدا سے شروع کرے، لیکن اکثر ائمہ کہتے ہیں جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کر دیں۔ اگر ایک عورت نے دوران طواف پردہ کیا، کپڑا چہرے کو لگتا رہا، کوئی حرج نہیں، لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مکے میں 20 رکعتیں اصل میں نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ 10 پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ 10 ایک امام پڑھاتے ہیں، 10 دوسرے امام پڑھتے، لیکن یعنی لوگ 20 پڑھتے ہیں یا 10 پڑھتے ہیں؟ جو پیچھے پڑھنے والے ہیں وہ کتنا پڑھتے ہیں؟ تو نعوذ باللہ ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ عقل کرو، اللہ نے کوئی عقل بھی تو دیا ہے۔ یہاں کے ائمہ بھی 20 پڑھتے ہیں حرم میں، ہم 8 کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن تم اگر 20 رکعتوں کا 20 لاکھ کا ثواب ضائع کرو تمہاری مرضی ہے۔ ہم تو جتنا ہی زیادہ عبادت کرے گا، امام مالک 36 رکعت پڑھتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ شتے، انہوں نے کہا یار مکے والے تو طواف کر رہے تھے، ہمارے پاس طواف تو ہے نہیں، ہم اور 4 رکعتیں زیادہ پڑھ لیتے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ من قام رمضان، جو لوگ رات کو کھڑے ہوں عبادت میں اللہ کی رضا کے لیے، تو مانا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ رات کا حصہ جاگ کے گزارا جائے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ بس 2 منٹ لگائے، آدھا گھنٹہ اور گھر میں چلے گئے۔ تو اس لیے بہرحال یہاں مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ باہر کی بعض مسجدوں میں 8 بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ہم نے تو کبھی جھگڑا نہیں کیا، کبھی اختلاف نہیں کیا، کبھی سر پھٹول نہیں کیا، الحمدللہ۔ ہم تو حضرت عمر کے فیصلے کو بھی سنت محمد مصطفیٰ سمجھتے ہیں۔ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، اس کی سنت پھر اجماع صحابہ ہے، کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا. بہرحال دعا کریں اللہ جھگڑے مٹائے، اللہ ان سب مولویوں کو توفیق دے کہ یہ کفر کے خلاف کام کریں، آپس میں لڑانا بھڑانا چھوڑ دیں. یہ فروعی مسائل ہیں، اس میں کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. لہذا زور تب لگائیں کہ آج مستشرقین اللہ کے قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں، آج کفار نے انکار حدیث کر دیا ہے، آج کفار نے انکار معراج کر دیا ہے، آج کفار نے شکل قبر کا انکار کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم چاند پہ خود پہنچے ہیں، ہر چیز دیکھی ہے، کیسے چاند دو ٹکڑے ہوا ہے. تو ان کے جواب کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، صرف آپس میں لڑانے کے لیے. اللہ ہدایت